چیف آرمی آتے ہیں ملک کے اندر، کیا یہ ان کی اپنی کوئی پالیسیاں ساتھ لے کر آتے ہیں یا اداری پالیسیاں ہوتی ہیں ان کی؟ سر کچھ اس طرح لکھا ہے اگر آپ کوئی ادارے کی پالیسی نہیں ہوتی. دراصل ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہم نے کسی چیف آف آرمی سٹاف کو آنسریبل نہیں کیا. جب وہ آنسریبل ہی نہیں تھا، جب ایوب خان نے 2 دفعہ ملک کا آئین توڑا، اس نے اپنا آئین بھی توڑا. ایوب خان نے خود 1958 کا آئین 1958 میں قبضہ کیا، اور جب انہوں نے 62 کا آئین انٹروڈیوس کروایا تو اس آئین میں لکھا ہوا تھا کہ اگر صدر مملکت حکومت چھوڑ دیں گے تو سپیکر آف دی پارلیمنٹ کو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بنایا جائے گا فار نیکسٹ الیکشن. اور سپیکر تھے فضل القادر چودھری ایسٹ پاکستان کے. وہ اس کو دینا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے پورا اقتدار اٹھا کے یحییٰ خان کے حوالے کر دیا. انہوں نے اپنے ہی آئین کو توڑا جو انہوں نے خود بنایا تھا، اور اس کے بعد آرام سے ریٹائر ہو گئے. میں تو اب بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ان کا ایوب خان کا اب بھی ٹرائل ہونا چاہیے 2 دفعہ آئین توڑنے پہ. جب تک اور پھر مشرف کا ٹرائل ہوا، اس کو سزا بھی اور پھر اس کو بھگا دیا گیا. جب تک آپ کسی ایک جنرل کو جس نے آئین توڑا ہوا ہے اس کا ٹرائل نہیں کریں گے، یہ ملک درست ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری بات نوٹ کر لیجیے. It is requirement they should be brought under the book. یہ کیا ہو گیا کہ ملک توڑ دیں، بچے بیچ ڈالیں اور جو مرضی کرے اور کوئی انہیں پوچھے ہی نہیں. یہ this country cannot survive جب تک آپ دیکھیں نا. انگلینڈ ہے ایک سیولائز کنٹری ہے، وہاں کرام ویل نے بغاوت کی، اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو کرام ویل مر گیا. اس کی ڈیڈ باڈی کا ٹرائل ہوا اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ اس کی ڈیڈ باڈی کو نکال کے لوہے کا ایک پنجرا بنایا گیا اور پارلیمنٹ کے اوپر لٹکائی گئی. اس کی باڈی دفن نہیں ہونے دیا انہوں نے. وہ باڈی اس کی بارشوں میں ہی گل کے ختم ہو گئی. بٹ دے گیو اے میسج کہ اینی ون ہو یوزروز دی رائٹ آف پیپل ہی وڈ بی ٹرائیڈ اینڈ ہی وڈ ناٹ بی سپیئرڈ. یہ کتنی اہم ترین بات ہے. انگلینڈ نے یہ کیا. ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ کسی ڈیڈ باڈی کو بھی لٹکایا جا سکتا ہے، بٹ دی ججز سیڈ نہیں، ہم اس کو لٹکائیں گے بھائی. ویسے کرنل صاحب آپس کی بات ہے، آپ کو لگتا ہے جتنے پنجے مضبوط ہیں آپ کے، ایسا ہو سکے گا کبھی یہاں؟ نہیں، وہ بات دراصل یہ ہے کہ پبلک رائزنگ کو آپ نہیں روک سکتے. اس وقت لوگوں کے اندر جو مہنگائی ہے، جو لوگوں کے اندر ہیٹریڈ ہے، جو لوگوں کے اندر انریسٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس انریسٹ کا ذمہ دار کون ہے. اتنے لوگ بھولے نہیں ہیں. عمران کا نام کم لیتے ہیں اور عمران کو لانے والوں کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. اور یہ خدا نہ خواستہ یہ انریسٹ اگر بڑھی تو پھر شاید حکومت بھی نہیں بچ سکے گی. دیکھیں نا، ایک آدمی کو روٹی نہیں مل رہی، ایک آدمی کو کی زندگی دوبھر ہو گئی ہے. ایک میری 25,000 اگر تنخواہ ہے اور میرا 10,000 کا بجلی کا بل آ جائے. آپ دیکھیں 5,000 فیکٹریز بند ہو گئی ہیں پرسوں کے پی کے میں. 5,000 فیکٹریز کہ جی بجلی کے بل ہم نہیں دے سکتے. جب 5,000 فیکٹریاں بند ہوئی، اس کا مطلب ہے 5 لاکھ کے قریب لوگ ان امپلائی ہو گئے. تو وہ کدھر جائیں گے ان امپلائڈ لوگ؟ یہ بجلی کا کس نے بیڑا غرق کیا ہے؟ بجلی کیوں مہنگی ہوئی؟ اس آئی پی پی میں بھی پرویز مشرف کا رول ہے. شوکت عزیز کے ساتھ مل کے اس نے غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے. پہلے معاہدے پیپل پارٹی کے دور میں ہوئے، ان کو اس نے این آر او دے دیا اور خود آ کر پھر اس نے خود معاہدے کیے. وہ بھی کیس ابھی چل رہے ہیں. وہ بھی میں نے پورا ریکارڈ بھیجا ہوا ہے چیئرمین نیب کے پاس کہ جی آئی پی پی میں ملک کو انہوں نے کتنا نقصان پہنچایا. اس کا بھی اللہ کی ذات آپ کو زندگی دے اور آپ کے مزید آپ کو ہمت بھی عطا فرمائے کہ آپ 22 کروڑ عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. سر یہ تنویر صاحب کی طرف سے